السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سمجھیں گے کہ بائبل کیا ہے، بائبل کے اندر کیا باتیں ہیں، اور کرسچینٹی کی جو سب سے ہولی بک ہے اس کو بائبل کہتے ہیں۔ شروع میں ہم انٹروڈکشن سمجھیں گے اور پھر آگے اس کی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر اپنا تبصرہ دیں گے۔ بائبل یہ دو ٹیسٹمنٹ سے مل کر بائبل بنتی ہے۔ اس کے اندر مختلف کتابیں اور صحیفے ہیں۔ حضرت موسیٰ پر تورات اتری، حضرت داؤد پر زبور اور حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی۔ ان سب کو اس نئے ایڈیشن کے اندر ایک کر دیا ہے اور اس کو کتاب مقدس کہتے ہیں، ہولی بک۔ اور یہ جو ہولی بک ہے یہ صرف اور صرف انجیل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر حضرت موسیٰ کی تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، حضرت ابراہیم کے صحیفے بھی ہیں، اور دیگر جو خطوط حضرت عیسیٰ نے بھیجے ہیں ان کا مجموعہ بھی ہے۔ اس کتاب مقدس یعنی بائبل کو یہ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ دونوں سے مل کر بنتا ہے۔ پرانا عہد نامہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد پر جو صحیفے اترے ہیں، جو کتاب اتری ہے، اس کو پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، اور نیا عہد نامہ حضرت عیسیٰ پر جو انجیل اتری ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے جس کو بائبل کہا جاتا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ پچھلی کتابوں کا اور حضرت عیسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا مجموعہ ہے، اس کو ملا کر ایک کتاب مقدس کہتے ہیں۔ آگے ہم یہ اور شروع کے اندر جو ہے اس میں 981 صفحے تک اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے، اور وہاں سے آگے اینڈ تک جو ہے وہ نیو ٹیسٹیمنٹ شروع ہوتی ہے۔ اس کے اندر بیسیکلی کیا ہے؟ بنیادی طور پر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سے پہلے تمام کتابوں کے اوپر ایمان لائیں۔ وہ شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنے سے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے تمام انبیاء کرام پر ایمان نہ لائے اور ان کے اوپر جو کتابیں اتری ہیں ان پر ایمان نہ لائے۔ یہ ضروری ہے مسلمان کے لیے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ تورات، زبور اور انجیل کو بھی وہ اس پر ایمان رکھے، حضرت موسیٰ پر بھی ایمان رکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھے، حضرت داؤد کو بھی مانے۔ حضرت ابراہیم سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ان کے دو بیٹے ہوتے ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل سے 2000 سال بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں عرب کے اندر، اور حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب اور پورا ایک سلسلہ چلتا ہے، حضرت داؤد، موسیٰ، سلیمان، یوسف کا سلسلہ چلتا ہے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ ان میں آتے ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹوں میں سے، انبیاء بنی اسرائیل میں کے سلسلے میں سے۔ تو حضرت ابراہیم یوں سمجھے کہ ابو الانبیاء ہیں، تاریخ کا وہ ٹرننگ موڑ ہے کہ جہاں سے نبوت کا ایک نئے سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت آدم کے بعد نوح، اور نوح کے بعد اسی طرح زمانہ گزرتا جاتا ہے اور حضرت ابراہیم پر آ کے رک جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم سے ایک پھر نبیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں کہ جس پر وحی اترتی ہے، اور رسول اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے ساتھ ایک نئی شریعت بھی لے کر آتے ہیں۔ مختصر کرتا چلوں، یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے تمام کتابوں پر ایمان رکھنا اور نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہاں پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی جیسے کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دیگر کتابوں کا مطالعہ کرے، تو اگر میں ان سے صرف اتنا کہوں گا، اگر آپ دیگر کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں گے، ہندوازم کا مطالعہ نہیں کریں گے، کرسچینٹی کا نہیں کریں گے، تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ ان کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے جو کامن ہیں، جو کتاب مقدس کے اندر بھی ہیں اور قرآن مجید کے اندر بھی ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ دیگر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ شروع میں جیسے میں نے بتایا کہ اس میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے، اور وہ شروع ہوتا ہے کتاب پیدائش سے۔ اس کتاب پیدائش کے اندر اچھا یہ جو ہے یہ کتاب مقدس، یہ پاکستان کے اندر بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور نے اس کو چھاپا ہے، اور اس میں شروع میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں کہ
1343 کے اندر جرمنی میں سب سے پہلے اردو ترجمہ ہوا ہے، اس کے بعد 1805 میں، 1817 میں، اور اسی طرح 2001 میں نیا عہد نامہ کی کمپیوٹر کمپوزنگ اور اشاعت ہوئی۔ تو یہ اردو میں بھی آپ کو مل جائے گا اور دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے۔ پہلے جو پرانے عہد نامے کی پہلی کتاب ہے اس کو کہتے ہیں کتاب پیدائش۔ اس کتاب پیدائش کے اندر کیا ہے؟ اس کتاب پیدائش کے اندر پوری دنیا اور انسان کے پیدائش کے بارے میں بتایا ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوا، دنیا کیسے بنی ہے۔ پہلے کہا جاتا ہے اس پیدائش کے پہلا ورس ہے، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ اس طرح دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، چوتھا دن ہوا، ہر دن میں کیا بنا یہ بھی اس تاریخ پیدائش میں بتایا گیا ہے، کتاب پیدائش میں بتایا گیا ہے۔ آگے جا کے بتاتے ہیں کہ انسان جنت میں تھا، اور سب سے پہلا انسان جو ہے وہ آدم تھے، اور جنت میں اکیلا رہنا ان کو مشکل لگ رہا تھا، تو جب آدم سو گئے تو اس کی پسلیوں سے کیا کیا، عورت کو نکالا، اور عورت جو ہے وہ کیا ہوئی، مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں کے جسم پہ کپڑے نہیں تھے اور شرماتے نہیں تھے، یہ کتاب پیدائش میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید کا کہنا یہ ہے کہ جہاں پر آدم اور حوا کا، یعنی ان کی بیوی کا جوڑے کا جو بیان ہے، قرآن نے کسی جگہ پر بھی یہ نہیں کہا کہ آدم جو ہے اس کی پسلی سے حوا پیدا ہوئی ہے، یہ قرآن نے نہیں کہا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ دونوں کو ہم نے جوڑا پیدا کیا۔ تو یہ جو مشہور ہے کہ مرد کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا ہے، یہ اسلام کی دی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ توراہ کے اندر ہے یا بائبل کے اندر ہے، اسلام میں کہ کسی ریفرنس میں ایسا نہیں ہے قرآن میں۔ دوسرا اس کے اندر یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دونوں جنت میں تھے، اور پھر پروردگار نے کہا کہ تم نے ایک دانہ نہیں کھانا ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ آیا اور اس نے عورت سے کہا کہ تم یہ دانہ کھا لو، اور جو ہے تم کبھی بھی جنت سے نہیں نکلو گے۔ جب اس نے دانہ کھایا اس نے اپنے شوہر کو بھی دے دیا، تو اس میں پھر بعد میں ان کو سزا کے طور پر جنت سے نکالا جاتا ہے۔ قرآن میں اس طرح سے نہیں ہے یہ واقعہ، قرآن میں یہ ہے کہ دونوں سے آدم اور حوا یعنی عورت کے اوپر الزام نہیں دیا گیا ہے۔ بائبل کے اندر یہ سارا الزام عورت کے اوپر نظر آتا ہے، قرآن میں عورت کے اوپر الزام نہیں نظر آتا۔ مثلاً آپ یہاں دیکھیں، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا، اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ان کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں۔ یہاں دوسرا لفظ ہے، میں یہ لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں نبیوں کے لیے۔ تو بہرحال شروع کے اس میں جو کتاب پیدائش ہے، اس میں انسان کے بننا، پوری یونیورسل کے بننے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اچھا، پھر آگے جا کے طوفان نوح بھی ہے، ایک بڑا طوفان آتا ہے دنیا کے اندر اور دنیا بالکل تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 13-12 میں طوفان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر آگے ابراہیم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، حضرت ابراہیم اور لوط کے بارے میں۔ اچھا،
ختنہ جو ہے جو یہ ابراہیم ریلیجنز میں ختنہ کرایا جاتا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ختنہ کیا جاتا ہے. یہ صفحہ نمبر 21 پہ کتاب پیدائش کے اندر موجود ہے. وہ کہتے ہیں ابراہیم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تمہارے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک لڑکا نرینہ کا ختنہ کیا جائے، فرزند کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے. تو وہیں سے پھر جوش کے اندر، کرسچنز کے اندر اور مسلم کے اندر یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ختنہ کرتے ہیں. اچھا، حضرت یوسف کے دور میں جو کہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، حضرت یوسف کے دور میں بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں چلے جاتے ہیں اور مصر میں جا کر وہاں پر آباد ہو جاتے ہیں. اور مصر میں یہ بنی اسرائیل ہوتے ہیں اور دوسرے قبطی قوم ہوتی ہے جو وہاں کے اصل رہنے والے ہوتے ہیں. ایک زمانہ یوں گزرتا ہے کہ بنی اسرائیل حکومت کرتی ہے اور حکومت کے کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں، لیکن آگے جو وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور پھر آپس میں دونوں کا یوں جو قبطی قوم ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے اور وہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم شروع کر دیتے ہیں. اور ان میں سے ایک بادشاہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سے کچھ نجومی اور جادوگر بتا دیتے ہیں کہ تمہاری جو یہ حکومت ہوگی یہ ایک لڑکا ختم کرے گا، اور تب جو ہے وہ یہ اعلان کر دیتا ہے کہ اب جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو مار دیا جائے. تو اسی زمانے میں حضرت موسیٰ جو ہے وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی والدہ جو ہے ان کو پانی میں ڈال دیتی ہے، ایک صندوق میں رکھ کے ان کو پانی میں ڈال دیتی ہے، اور وہ پانی جو ہے اسے بادشاہ کے دروازے پہ لے جاتا ہے. بادشاہ کی بیگم جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ بچہ اس کو میں پالوں گی، اور بادشاہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کو تو ختم کر دینا چاہیے. پھر ایک امتحان بھی لیتا ہے. وہ بادشاہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو اس کو ختم کروں گا کیونکہ یہ لڑکا ہے. بیگم کہتی ہے کہ نہیں، ہمارے بچے نہیں، یہ ہمارا بچہ ہوگا. تو بادشاہ امتحان لیتا ہے، وہ انگارے رکھتا ہے اور لال ہیرے، لال رنگ کے جو ہے وہ روشن جو ہے وہ یاقوت کے پتھر اور اس طرح کے جو بالکل انگارے کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں. تو حضرت موسیٰ بچے ہوتے ہیں وہ لیکن سمجھدار، یعنی کہ وہ بچے ایسے ہیں کہ خدا کی طرف سے ان کو اتنا سمجھ ہوتی ہے کہ یہ انگارہ ہے یا یہ پتھر ہے. تو وہ پتھر اٹھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل اسی وقت ان کا ہاتھ جو ہے وہ انگارے پر ڈال دیتے ہیں اور انگارہ وہ اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں. تو بادشاہ سمجھتا ہے کہ یہ بچہ اتنا سمجھدار نہیں ہے کہ جس کو پتھر اور انگاروں کا اتنا علم نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک کہانی یہاں پر ہے. حضرت موسیٰ اسی محل میں پلے بڑھتے ہیں اور فرعون کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے حکومت کرتا ہے اور اس کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں. آگے اسی فرعون حضرت موسیٰ کو آگے جا کے کہا جاتا ہے کہ یہ فرعون جس نے تمہاری قوم کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، اپنی قوم کو اس سے چھڑاؤ، اس کے ظلم سے اپنی قوم کو نکالو. تو یہ بات بائبل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم جاؤ اور فرعون سے کہو کہ جو میری قوم کو جو تم نے غلام بنایا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو. حضرت موسیٰ جاتے ہیں اور وہ بادشاہ جو ہوتا ہے فرعون جس کا نام ہے وہ یہ بات نہیں مانتا. تو پھر وہ اب حکم دے دیتا ہے کہ اس پوری قوم کو ختم کر دیا جائے. حضرت موسیٰ وہاں سے نکل پڑتے ہیں، مصر سے جب نکل پڑتے ہیں تو درمیان میں دریا آ جاتا ہے. حضرت موسیٰ اس دریا کے اندر چلے جاتے ہیں اور ساتھ میں پوری قوم چلی جاتی ہے، اس میں راستے بن جاتے ہیں. جب فرعون بھی دیکھتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کے پیچھے ہو جائے تو دریا جو ہے وہ مل جاتا ہے اور اس کے پورا لشکر وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. یہ واقعہ قرآن میں بھی ہے اور بائبل کے اندر بھی ہے. تو یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے، ٹھیک ہے،
یہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. اسی طرح سبت، جوش کے اندر ان کو یہودیوں کو خدا کہتا ہے کہ تم نے ہفتے کے دن کچھ نہیں کرنا، 6 کے دن کام کرو، ہفتے کے دن کام نہیں کرنا، نہ کسی نوکر سے کام لینا ہے، نہ خود کام کرنا ہے، بلکہ اس دن کو صرف میرے لیے خالص کر دو. اس دن میں صرف میری پوجا کرو، میری پرے کرو، میری عبادت کرو، لیکن کام نہیں کرنا ہفتے کے دن. یہ بات بائبل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں ایک اور بات بھی ہے کہ اس ہفتے کے دن یہودی کچھ چالاکی بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ وہاں کے وہ ایسی چالاکی کرتے ہیں کہ خدا نے ان کو منع کیا ہوتا ہے کہ تم شکار نہیں کرو گے، کوئی کام نہیں کرو گے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی دن جو ہے وہ مچھلیاں زیادہ آتی ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جمعے کے دن جا کے وہ سب اس کو مچھلیوں کو ایک گڑھا بنا لیتے ہیں، وہاں جاتی ہیں مچھلیاں، اور اگلے ہفتے کے دن نہیں، اس سے اگلے دن جا کے سنڈے کو جا کے وہاں سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ ان سے کہتے ہیں کہ تم پروردگار کے ساتھ چالاکی کر رہے ہو، ایسا نہیں کرو. تو وہ کہتے نہیں، ہم نے تو ہفتے کے دن نہیں کیا، ہم تو اس سے اگلے دن کر رہے ہیں. اللہ نے ہفتے کے دن ہمیں منع کیا ہے، ہمیں تو جو ہے وہ اتوار کے دن یا جمعے کے دن منع نہیں کیا ہے. تو ان کی اس چالاکی کی وجہ سے ان کو پروردگار جو ہے وہ بندر بنا دیتے ہیں. یہ قرآن کی سورۃ بقرہ کے اندر بھی موجود ہے. تو بہرحال سبت یہودیوں کے ہاں بڑا دن ہے، ہفتے کا دن، سیٹرڈے. اسی طرح صفحہ 209 پر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے کون سے جانور کھانے ہیں اور کون سے جانور نہیں کھانے ہیں. صفحہ نمبر 209 کہ آپ کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے. کہتے ہیں کہ تو کسی گھنونی چیز کو مت کھانا. جن چوپایوں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں: گائے، بیل، بھیڑ اور بکری. آگے پوری تفصیل ہے کہ آپ کن کن جانوروں کو کھا سکتے ہیں. انجیل مقدس جس کو کہتے ہیں، یہ نیو ٹیسٹیمنٹ کہلاتا ہے. اس کے اندر حضرت عیسیٰ یعنی مسیح کی کتابیں ہیں جو مختلف حصوں میں ہیں. اس میں ہے متی کی انجیل، مرقس کی انجیل، لوقا، یوحنا اور اعمال. پھر آگے کچھ میسیجز ہیں، خطوط ہیں. جو متی کی انجیل ہے اس میں شروع میں یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، ان کی والدہ کا نام کیا تھا. لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ قرآن کی روح سے حضرت عیسیٰ کے کوئی والد نہیں تھے. اور اس میں بھی یہ ہے، لیکن اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے منگنی ہوئی تھی. قرآن کہتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی منگنی نہیں تھی. اس انجیل کے اندر یہ بتایا ہے کہ ان کی والدہ کی یوسف نامی ایک شخص سے منگنی ہوئی تھی، اور لیکن منگنی ہوئی لیکن شادی کے بغیر ہی حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. قرآن میں منگنی کا نہیں ہے، قرآن میں یہی ہے کہ شادی کے بغیر پیدا ہوئے کنواری مریم سے. پھر وہ بہت پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، اور اتنی پریشان ہوئی وہ کہتی کہ میں بالکل اس دنیا میں میرا نام و نشان ہی نہ ہوتا، میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو. تو پروردگار کہتے ہیں آپ کو فکر اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے میرے حکم سے ہوا ہے. تو انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے. آپ مصر جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہاں پر پوری اس انجیل کے اندر بتایا گیا ہے. اندھوں کو آپ آنکھ والا کر دیتے ہیں، بینائی دے دیتے ہیں، اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں، پرندوں کو جو ہے وہ اس میں روح دیتے ہیں. جو لوگ جن کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے ان کو بھی جو ہے وہ آپ ٹھیک کر دیتے ہیں، گونگوں کو شفا دیتے ہیں. اس میں آپ کے معجزات بھی بیان کیے گئے ہیں. حضرت مسیح کے بارے میں اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح کو پھانسی نہیں دی گئی، بلکہ جب ان کو ختم کیا جا رہا تھا تو ان کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا. وہ آج بھی زندہ ہیں اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ سے آئیں گے. حضرت عیسیٰ جو کرسچینٹی ہے، مسیحیت ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی دے دی گئی اور
وہ جو ہے بعد میں ان کو دیکھا تو وہ اپنی قبر میں نہیں تھے. لیکن اسلام کے اندر دوسرا کانسیپٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. بائبل میں جو جیسے کہ ہر مذہب کی کتابیں ہیں دوستو، آپ کتابیں پڑھیں گے، آپ بائبل کا اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اچھا کہا گیا ہے، جو بری چیزیں ہیں ان کو برا کہا گیا ہے. سچائی ہے، سچائی سے محبت کرنا، جھوٹ سے نفرت کرنا، پاکیزگی ہے، لوگوں کی مدد کرنا، یہ ان کتابوں میں بتایا گیا ہے. تو بائبل مسلمانوں کے لیے ویسے بھی محترم ہے. اس پہ ایمان لانا، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس پر ایمان نہ لایا جائے ان کتابوں کے اوپر. لیکن بعد میں ہمارے علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کتنی بھی کتابیں ہیں قرآن کے علاوہ، ان سب کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ تحریف شدہ ہیں، اس میں گڑبڑ ہے. خود ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے زمانے کی نہیں ہے، یعنی وہ کتاب جو حضرت عیسیٰ پہ اتری، بلکہ بعد میں ان کو جمع کیا گیا ہے. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو چیز بعد میں جمع کی گئی ہو وہ اتنی قطعی نہیں ہوتی. لیکن بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو آج کی جو انجیل ہے یا بائبل ہے وہ وہی ہے جو خدا نے اتاری ہے. تو میرا اس سلسلے میں کہنا یہ ہے کہ یہ وہ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر آپ ان کو کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی باتیں جوش کے بارے میں، کرسچینٹی کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگی. اور یہ ایک طالب علم کے لیے، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اسٹڈی کو جاری رکھے بغیر اس کے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ کس نے کیا لکھا ہوا ہے. جو اچھی بات ہو آپ وہ لے لیں، جو اچھی نہ ہو آپ اس کو چھوڑ دیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہو. امید کرتا ہوں یہ اسٹڈی تھی ہماری اور آپ کو کچھ سمجھ میں آیا. اگر سوال ہو تو سوال ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.